بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، اب تقریر طویل نہیں ہوگی، گفتگو کو روک رہا ہوں۔ میرے محمد کا مقام سمجھ میں آ گیا، اور اگر میرے محمد کا مقام سمجھ میں آ گیا تو میرا علی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا دیکھو میرا محمد کتنا بڑا محمد ہے، اور خدا کی قسم دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں میں ان کی توفیقات کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ آج مسلمان گرمیوں میں روزے رکھتا ہے نا، گرمیوں میں حج کے لیے جاتا ہے، صبح کی نماز کے لیے آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے، جیسے تیسے وہ زکات دیتا ہے۔ میں نے مسلمان سے پوچھا یہ نمازیں؟ بس دیکھو میرے محمد کا مقام دیکھو، اور مجھے اجازت دے دو، اب زیادہ زحمت سے سماعت نہیں دوں گا۔ یہ گرمیوں کے روزے؟ کہا کہ ہاں ہمیں جنت چاہیے۔ اچھا جنت چاہیے؟ گرمیوں کے روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا جنت کے لیے۔ بھئی یہ صبح کی نماز آنکھیں ملتے ہوئے؟ کہا جنت کے لیے۔ میاں یہ حج؟ کہا جنت کے لیے۔ بھائی میں نے پوچھا جنت ہے بھی یا نہیں؟ یہ رکھے جا رہے ہو روزے؟ کہا کہ نہیں جنت تو ہے، جنت تو ہے۔ میں نے کہا بھائی دلیل؟ کہا سچے نبی نے کہا کہ جنت ہے، اور سچے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر نماز پڑھو گے جنت دوں گا، اگر روزہ رکھو گے جنت دوں گا، اگر حج کرو گے جنت دوں گا، اگر زکات ادا کرو گے جنت دوں گا۔ تو چونکہ سچے نبی نے کہہ دیا کہ جنت ہے اور نماز روزے حج زکات سے ملے گی، اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو سچے نبی کے وعدے پر مسلمان آج تک نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اس سچے نبی نے پوری زندگی میں کل دو ہی تو وعدے کیے، کل دو ہی تو وعدے کیے۔ ذوالعشیرہ میں کہا جو میری مدد کرے گا اسے خلافت دوں گا، اور امت سے کہا جو عبادت کرے گا اسے جنت دوں گا۔ تو اگر پہلا ہی پورا نہ ہوا بس زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، اگر وہ پہلا ہی پورا نہ ہوا تو یہ دوسرا کیا خاک پورا ہوگا؟ تو ہر مسلمان کی تمنا ہے جنت۔ کیا کمال کی بات ہے! اور قرآن نے کہا ہر مسلمان کو جنت نہیں دیں گے۔ جاؤ اگر کوئی آیت مل جائے تو ہوں نا تمہارے ملک میں ہوں اور تمہارے شہر آتا جاتا رہتا ہوں، اگر آیت مل جائے تو مجھے دکھا دینا۔ پورے قرآن میں کہیں وعدہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو جنت دیں گے، نہیں ہے بھائی، وقت ہی نہیں رہا میرے پاس۔ لیکن سنو، تھوڑا سا سن لو، پورے قرآن میں کہیں وعدہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو جنت دیں گے، کہیں نہیں، چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا جاؤ ایک آیت چھوڑ کر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ مومن کو جنت دیں گے۔ بہت خوش ہو رہے تھے نا کہ مومن کو جنت ملے گی، بلکہ اب مسلمان کو تو چھوڑو، ذرا مومن کا حشر دیکھو۔ اگر سن لو گے نا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی، اور مجھے جو پڑھنا تھا پڑھ چکا، اب تو یہ فکر دے رہا ہوں، اس پہ غور کرتے رہنا۔ بڑا ڈانٹا ہے اللہ نے مومنوں کو، بڑا ڈانٹا ہے۔ سناؤں؟ سورہ مائدہ کی ایک آیت سنتے جاؤ، 5واں سورہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے مومنو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ مرتد کے معنی بے دین ہونا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو ہوئے ہوں گے نا کچھ مرتد؟ کیسا ڈانٹا، کیسا ڈانٹا بھائی! خدا کی قسم آیات میں بڑی گنجائش تھی، لیکن میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر کبھی صحیح ہوئے ہوں گے نا، یہ ہے مومن کا حشر۔ اور سناؤں؟ سورہ حجرات 49واں سورہ ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت آرام سے سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا نازک مرحلے پہ سننے والوں کو لے آیا ہوں میں۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کوئی بڑھا ہوگا نا رسول سے آگے؟ قرآن مفروضات پہ باتیں نہیں کیا کرتا۔ قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے فالتو کہ وہ مفروضات پہ باتیں کرے۔ کوئی بڑھا ہوگا نا تو یا ایھا الذین آمنوا، بھائی اللہ سے بڑھنا تو ممکن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ کسی نے کی ہوگی نا،
بھائی عجیب مراحل ہیں، مفروضات پہ بات نہیں ہو رہی ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَّهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور دیکھو ایمان لانے والو، میرے نبی کو، میرے محمد کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوست کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. پہنچ رہی ہیں نا باتیں؟ پہنچ رہی ہیں باتیں؟ اچھا تو 3 ممانعت ہیں. نبی سے آگے نہ بڑھو، نبی کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرو، نبی کو ویسا نہ پکارو جیسے اپنے دوست کو پکارتے ہو. اور اگر یہ کیا تو بتاؤں کیا کروں گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارا کیا ہوا حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. یعنی اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو نماز باطل ہے. بھائی اس سے زیادہ وعدہ نہیں کر سکتا. اگر نبی سے آگے بڑھ کے نماز پڑھ لی یعنی کمال ہے، کمال ہے آیت کا. اگر نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھی، نماز باطل ہے. اچھا اگر نبی کی توہین کی، آواز پہ آواز بلند کر دی اور روزہ رکھ لیا، روزہ باطل ہے. تو کتنا ڈانٹا ہے مومنوں کو؟ ڈانٹ دیا نا مومنوں کو. اچھا تو چیلنج کر رہا تھا میں کہ جنت مسلمان کی نہیں. اچھا ایک آیت چھوڑ رہا ہوں کبھی پھر صحیح، جنت مومنوں کی بھی نہیں، ڈانٹ رہا ہے مومنوں کو. اب کس کی بتاؤں؟ اعدت للمتقین. بس میری تقریر تمام ہو گئی. ہم نے جنت بنائی متقین کے لیے. ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت سجائی متقین کے لیے. 2 آیتیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم یہ جنت وراثت میں دیں گے کسے؟ جو متقی ہوگا. تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. بہت ہی پڑھا لکھا مجمع ہے، بہت پڑھا لکھا ہے. آیت پھر سننا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیا. یہ جنت ہم وراثت میں دیں گے، ملکیت میں نہیں دیں گے، وراثت میں دیں گے. بھائی وراثت اور ملکیت میں فرق کیا ہے؟ یہ تسبیح اگر میں نے خریدی میری ملکیت ہے، اور اگر باپ سے منتقل ہوئی وراثت ہے. مال تھا باپ کا، مجھے وراثت میں ملا، تو جنت تمہیں ملکیت میں نہیں ملے گی، وراثت میں ملے گی. تو ہے نا جنت کسی کی ملکیت جن کی وراثت تمہیں ملے گی.